اعظم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو صحابی کے عشق رسول کو بتاتے ہیں، جو اہل بیت میں سے بہت سی شخصیات کے عشق رسول کو واضح کرتے ہیں، اور اس میں خواتین و حضرات کی ایسی ایسی شخصیات شامل ہیں کہ جن سے عشق رسول کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور عشق رسول ایک ایسی سعادت ہے کہ جسے نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. بغیر عشق رسول کے ایمان بھی نامکمل ہے. ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے اور آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری شخصیت، جب تک اس کے نزدیک میری جان، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز محبوب نہ ہو جائے. یہ حدیث پاک ایسی حدیث ہے کہ جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ بندہ اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اور لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد جو محبت ہے اور جو عشق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہونا لازم ہے. اب ہم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس طرف ہم توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں عشق رسول کا کیا جذبہ پیدا فرمایا، کیا شان آپ کی. ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے عمر، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یعنی ابھی تمہارا ایمان تکمیل تک نہیں پہنچا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر، کیا میں تمہیں یہ نہ کہوں کہ ہر مومن جب تک مجھ کو، میری ذات کو تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز تر نہ جانے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. یہ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب ہیں. حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حضرت عمر بن خطاب کو اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری ذات پاک کو وہ شرف عطا فرمایا ہے
کہ ہر ایک مومن اور ہر ایک مومنہ کو میری ذات ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے سنتے ہی لبیک کہا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں ناظرین کرام، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے عادات سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں آپ سے اس واقعے کو عرض کرتا ہوں کہ ایک منافق بشر نامی، اس کا ایک تنازعہ ایک یہودی کے ساتھ ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ چلو ہم تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودی تھا، اور اس کے پاس چل کر اپنے مقدمے کا، تنازع کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور چل کر وہاں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، تنازع کو بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ سنا، ان کا جھگڑا، ان کا تنازع ملاحظہ فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے یہ اپنی جگہ حق پر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ حق اور ناحق کو پہچاننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہودی اپنی جگہ حق پر ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دراصل وہ منافق ہے، تو یہ حق پر نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تو اس منافق کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اب وہ اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے یہ بات کی کہ ہم اپنا تنازع لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، مگر اللہ کے رسول نے تو میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اس منافق نے یہ بہانہ بنایا اپنے آپ کو مسلمان بنانے کا کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقدمے کا جو فیصلہ کیا اس پر یہ راضی نہیں ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اٹھ کر، اور باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا، قتل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ایسے کی سزا یہی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے اور ان کی بات نہ مانے، ان کی اطاعت نہ کرے، اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ دراصل اس طرف اشارہ تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت لازم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے۔ چنانچہ پھر قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی اسی طرح کی نازل ہو گئی اس واقعے کے حوالے سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ کوئی فیصلہ کر دیں، حکم سنا دیں، تو مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے روگردانی کرے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ عشق رسول کو ثابت کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص ذوالخویسرہ نامی کھڑا ہو گیا اور اس نے گستاخی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ عدل کریں، یعنی کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا
اگر میں عدل نہ کروں تو اور کون ہے عدل کرنے والا؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کھڑے ہو گئے. جذبہ آپ کے اندر ایک آیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ عدل کریں، یعنی کہ اس کے خیال میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عدل نہیں فرماتے. چنانچہ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ حضور نے روکا کہ نہیں، رک جاؤ، اسے ابھی قتل نہ کرو. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عشق رسول ایسا بھرا ہوا تھا کہ آپ ذرہ برابر کوئی ایسی بات جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس کے خلاف ہو اس کو گوارا نہیں فرماتے تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ کا ایک وظیفہ مقرر کیا 3,500 اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ مقرر کیا 3,000. تو آپ کے فرزند نے یہ عرض کیا کہ یا عمر، اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ نے اسامہ کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیا ہے اور میرا وظیفہ ان سے کم کیا ہے، اور حالانکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تم سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، اس لیے میں نے تمہارے مقابلے میں ان کا وظیفہ بھی زیادہ کیا ہے. ایک اور واقعہ جس سے عشق رسول حضرت عمر بن خطاب کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یعنی شہادت ہو رہی تھی تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے. یہ بھی عشق کی ایک مثال ہے، کیونکہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ غزوات میں حضور کے ساتھ ساتھ رہے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خندق میں. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، ساتھ ساتھ رہے. تو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں یہ خواہش آخری وقت میں جو پیدا ہوئی وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ حضور کے حجر اقدس میں آپ کی تدفین ہو. تو آپ نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عرض کیا گیا کہ عمر کی یہ خواہش ہے. تو ام المومنین نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے جگہ اپنے لیے وہاں مختص کی تھی، لیکن عمر کی یہ خواہش ہے تو میں ان کو یہ جگہ عطا کر دیتی ہوں. اب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے اس بات سے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن ہونے کی خواہش حضرت عمر بن خطاب نے کی، یہ بھی ایک عشق رسول کا ایک مظاہرہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت یہ گویا کہ خیال کیا کہ میں زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، حضور سے جدا نہیں رہا، تو اب میں آخری وقت اس جگہ دفن ہو جاؤں کہ ہر وقت حضور کا ساتھ مجھے ملے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حجر مبارکہ میں ہو گئی ہے تو اب ہر وقت جو زائرین وہاں پر جاتے ہیں، مواجہ شریف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں. تو ساتھ ہی ایک طرف خلیفہ اول
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ عشق رسول کے جو واقعات حضرت عمر بن خطاب کے ہمیں ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ مختلف مواقع پر مختلف واقعات سے عشق رسول ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں حجر اسود کے قریب آ کر حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرمایا کہ حجر اسود، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما ہے، بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک عشق رسول کی ایک مثال ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیت شریفہ بھی نازل فرمائی ہیں جن میں تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ ایک طرف اللہ کی ذات سے عشق ہو، عشق الہی جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرف عشق رسول ہو، اور وہ بھی لازم ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے واقعات سے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے سچا عشق رکھنا چاہیے، اور یہ عشق اس کے گفتار سے اور اس کے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عشق رسول کے جو نمونے دکھائے ہیں، جو مثالیں ہمیں دکھائی ہیں، ان سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق محبت کا مظاہرہ کریں اور ثبوت پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرید